بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے جان لینے کی کہ ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی جو گواہی ہے وہ مرد کے مقابلے میں عادی ہے، اور اس میں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ حدود کے معاملات میں اکثر فقہا خاتون کی گواہی سرے ہی سے قابل قبول نہیں سمجھتے، اور ان میں سے جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ حدود کے معاملات میں، حدود سے مراد وہ پنشمنٹس ہیں یا وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں بعض جرائم کی، تو جو فقہا اس کو ایکسیپٹیبل بھی قرار دیتے ہیں حدود کے معاملے میں، تو وہ بھی اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی جو گواہی ہے وہ اس طرح کی معاملات میں ہمیشہ مرد کے مقابلے میں عادی قرار پائے گی۔ تو فقہا نے اپنے اس نقطہ نظر کی بنیاد اس قرآن مجید کی آیت پہ رکھی ہے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ آیت سورہ بقرہ میں ہے، اس کے الفاظ کچھ یہ ہیں کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی گواہی کرا لو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے، دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے تو دوسری یاد کرا دے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ورڈکٹ پاس کیا گیا ہے کہ خاتون کی جو گواہی ہے وہ مرد کے مقابلے میں عادی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر اس آیت کو ہم سیاق و سباق میں اسٹڈی کرتے ہیں، سیاق و سباق میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا تعلق بالکل بھی واقعاتی شہادت سے نہیں ہے، یعنی کسی بھی سرکمسٹینشل ایویڈنس سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی وقوعے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے وہ سیاق ہی یہی ہے کہ اگر کوئی قرض کی دستاویز کا معاملہ ہو تو اس پر اگر گواہ لینے کی نوبت آئے تو پھر گواہی کا یہ اور یہ طریقہ ہے۔ تو سب سے اہم بات تو یہ جان لینے کی ہے کہ یہ پوری کی پوری آیت جس سیاق میں آئی ہے، اس کی جو نوعیت ہے وہ کوئی سرے سے قانونی طور پہ آئی ہی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کورٹ کو یا کسی لیگل فورم کو خطاب کر کہا گیا ہو کہ اگر کوئی وقوعہ ہو، اگر کوئی معاملہ ہو اور تو اس معاملے میں آپ نے پھر گواہی اس اور اس تناسب سے لینی ہے، بلکہ ایک سماجی ہدایت کے طور پہ یہ گواہی آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے الفاظ بھی اس کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک سماجی ہدایت کے طور پہ اختیار کریں، اور اگر اختیار نہیں کریں گے تو اس کا پورا امکان ہے کہ جو قرض کا پورا معاملہ ہوا ہے وہ کسی وقت ڈسپیوٹ میں پڑے، کسی وقت نزاع پیدا ہو اور پھر بہت زیادہ معاملہ آگے بڑھ جائے۔ دوسری بات جو اس میں بہت اہم ہے جان دینے کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو واقعاتی شہادت ہے یعنی سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے یا وقوعے کے معاملے میں ایویڈنس ہے وہ بھی اسی طرح سے آدھا ہی قرار دیا جائے گا، تو ان کی رائے میں جو بنیادی غلطی ہے جو ہماری ناقص رائے میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دستاویزی شہادت کو یعنی واقعاتی شہادت کو دستاویزی شہادت پہ قیاس کر لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ دستاویز پر ایک خاتون کی جو گواہی ہے وہ عادی ہوگی، چنانچہ اسی اصول پر واقعاتی شہادت میں بھی ان کی گواہی عادی ہوگی، جبکہ یہ بالبداہت واضح ہے کہ یہ جو انالوجی ہے، یہ جو قیاس ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دستاویزی شہادت کے معاملے میں تو گواہ آپ خود چنتے ہیں، خود چوز کرتے ہیں، خود سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ دستاویز آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ نے مردوں کو گواہ بنانا ہے، اور ظاہر ہے کہ عام طور سے ہم اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو اس میں معاملے میں نہیں گھسیٹتے، خواتین کو ہم اس معاملے میں نہیں لے کے آتے، تو یہ ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں کس نے گواہ کس کو بنانا ہے۔ جو واقعاتی شہادت ہے اس میں یہ سلیکشن ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ایک وقوعہ اگر ہوا ہے وہاں پہ جو بھی قدرت کی طرف سے موجود ہے تو وہ وہاں کا گواہ ہے، چنانچہ یہ بات کہنا کہ چونکہ دستاویزی شہادت میں یہ قرآن مجید نے یہ معاملہ عادی شہادت پر منتج کیا ہے، اول تو ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا وہاں پہ بھی یہ معاملہ بالکل ایک سماجی ہدایت کے طور پہ ہے، اور اگر اس کو اس مفہوم میں لیا جائے قرآن مجید نے دستاویزی شہادت میں لازماً یہ قرار دیا ہے کہ خاتون کی شہادت عادی ہو، تب بھی یہ بات صحیح اس لیے نہیں ہے کہ جو واقعاتی شہادت ہے یعنی وہ شہادت جو کسی جرم کے معاملے میں کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ایک خاتون کے سامنے ایک خاتون دوسری جو ہے وہ ریپ ہو رہی ہے، اسے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، یا ایک خاتون ہے اس کے سامنے ایک چور چوری کر رہا ہے، تو یہ بات قطعاً ٹھیک نہیں ہے کہ اس معاملے میں جو گواہ ہیں وہ ہم خود اس کا انتخاب کریں گے۔ یہ بالکل آبویس سی بات ہے، بالبداہت ہی واضح ہے کہ یہاں پہ جو بھی موقع پہ ہوگا وہی گواہ قرار پائے گا، چنانچہ دستاویزی شہادت کے معاملے میں جو اختیار کیا گیا ہے پروسیجر، اس کو ہم بنا نہیں بنیاد بنا سکتے گواہوں کے معاملے میں واقعاتی شہادت کے اوپر، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ واقعاتی شہادت میں جو بھی وہاں پہ گواہ موجود ہوگا وہی اس کا گواہ قرار پائے گا، چنانچہ ایک جج جب بھی اس معاملے کو اس کے سامنے لایا جائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس معاملے کی جو گواہی ہے، اس وقوعے کی جو گواہی ہے، اگر ایک خاتون بغیر الجھے ہوئے اور بغیر کسی خوف کے بالکل صحیح طریقے سے ادا کر دیتی ہے اور وہ قابل قبول ہوتی ہے تو اس کی گواہی پہ ہر لحاظ سے فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس کا تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ چونکہ یہ سمپل ایک خاتون اکیلی تھی چنانچہ ان کا جو ایویڈنس ہے وہ ان ایڈمیسیبل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ خلاصتاً آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی گواہی کا آدھا ہونا یہ قرآن مجید کی ان آیات سے ایک غلط استنتاج، ایک غلط نتیجہ ہے جو اخذ کیا گیا ہے۔
قرآن مجید کی اس آیت سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دستاویزی شہادت کے معاملے میں اگر کوئی اس طرح کی نوبت پیش آتی ہے تو ایک خاتون کو سامنے ایک اور خاتون بھی اگر ساتھ بھیج دی جائے اس گواہی میں تو یہ ہماری سماجی لحاظ سے بالکل اس لیے بہتر ہوگا کہ خاتون اگر الجھے اس گواہی میں تو دوسری خاتون اس کو یاد دلا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی نوٹ کرنے کے لیے ہے کہ یہ کہا گیا اگر الجھے، اس کا مطلب یہ کہ اگر الجھے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت وہ الجھتی ہے یا ہر وقت ہی اس سے غلطی ہوتی ہے، چنانچہ ہر وقت اس غلطی ہی کا تدارک کیا جائے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعاتی شہادت جو ہے اس کا کوئی تعلق بھی یا کسی نوعیت سے بھی اس کو انالوگس نہیں قرار دیا جا سکتا دستاویزی شہادت کے، کیونکہ واقعاتی شہادت میں جو گواہ ہیں اس کا انتخاب قدرت کرتی ہے۔ چنانچہ کوئی قانون جو کہ دستاویزی شہادت کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے گواہی کے متعلق، اس کو ایکسٹینڈ کر کے واقعاتی شہادت پر نہیں اس کا انطباق کیا جا سکتا، کیونکہ اپنی نوعیت میں دونوں بالکل مختلف ہیں۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں جب بھی کوئی وقوع ہوگا، اصل میں ایک جج کا فیصلہ ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اس جج کے فیصلے کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ ایک مرد کی گواہی قبول نہ کی جا سکے یا 10 مردوں کی گواہی بھی رد کر دی جائے، اور اس کا پورا امکان ہے کہ ایک خاتون کی تنہا گواہی جو ہے وہ قبول کر لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کی جو نوعیت ہے وہ بالکل صاف ہو اور بالکل ایسی ہو جو قابل قبول ہو، اور ایک جج بالکل مطمئن ہو کہ جو ایویڈنس وہ پیش کر رہی ہے وہ بالکل بغیر الجھے ہوئے، بغیر کسی کنفیوژن کے اور بغیر کسی خوف کے وہ پیش کر رہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں اس میں فائنل فیصلہ جو ہے وہ ایک کورٹ نے، ایک جج نے کرنا ہے تمام حالات کو دیکھ کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔